ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ اور ناسمجھ لوگوں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے۔ ہاں، ان کو ان اموال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے مناسب انداز میں بات کر لو، اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں، تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو، اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی جلدی نہ کھا بیٹھو کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں۔ اور جو خود مالدار ہو وہ تو اپنے آپ کو بالکل پاک رکھے، ہاں اگر وہ خود محتاج ہو تو معروف طریقہ کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھا لے۔ پھر جب تم ان کے مال انہیں دو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یتیم بچوں کے سرپرستوں کو یہ تاکید فرمائی تھی کہ ان کے جو مال ان کے پاس ہیں، یتیموں کے جو مال ان کے پاس ہیں، وہ انہی کو دے دو۔ لیکن اس آیت کریمہ میں تھوڑی اس کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے کہ یتیم بچوں کو اس وقت دینا چاہیے جبکہ ان کے اندر مال کو محفوظ رکھنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی صحیح سمجھ پیدا ہو گئی ہو، اور جب تک سمجھ نہ پیدا ہو تو چاہے وہ بالغ ہی کیوں نہ ہو گیا ہوں، لیکن اگر پیسوں کو محفوظ رکھنے کی اور ان سے صحیح فائدہ اٹھانے کی اور بیع و شراء کرنے کی، خرید و فروخت کرنے کی سمجھ ان کے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے، تو پھر اس صورت میں تم مال ان کو نہ دو، ابھی اپنے پاس رکھو، اور ان کے جو کچھ اخراجات ہیں کھانے پینے پہننے کے وہ انہی کے مال میں سے ادا کرتے رہو، اور اس کے بعد پھر جب وہ بالغ ہو جائیں اور بالغ ہونے کے بعد بھی صرف سمجھ ان میں پیدا ہو جائے تو اس کے بعد ان کو حوالے کرو، اور حوالے کرتے وقت گواہ بھی بنا لو کسی کو کہ ہم نے آج فلاں تاریخ کو یہ مال ان کے حوالے کر دیا۔ یہ خلاصہ ہے ان آیات کریمہ کا۔ تو سب سے پہلے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ناسمجھ لوگوں کو مال نہ دو، لا تؤتوا السفہاء اموالکم۔ اگرچہ سیاق تو اس بات ہی کا چل رہا ہے کہ یتیموں کو مال دینے کا، لیکن قرآن کریم نے الفاظ عام استعمال فرمائے ہیں کہ جو لوگ ابھی تک سمجھدار نہیں ہیں ان کو مال حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں یتیمیں بھی داخل ہے، اور پیچھے عورتوں کا بھی ذکر آیا تھا کہ ان کے مہر ان کو دے دو، تو اس بعد مفسرین نے فرمایا کہ اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ مہر دینا ویسے تو شوہر کے ذمہ فرض ہے، لیکن اگر یہ خیال ہے کہ بیوی میں ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ اس مہر کی رقم سے صحیح فائدہ اٹھا سکے، اس کو صحیح محفوظ رکھ سکے، تو اس صورت میں اس کو ابھی نہیں دینا چاہیے، اور اپنے پاس رکھ کر اس کے اخراجات میں استعمال کرنا چاہیے۔ جو مرد کے ذمہ فرض نہیں ہے جو اخراجات، وہ اس سے ادا کرے، اور آخر میں جا کر جب سمجھدار ہو جائے تو پھر اس کو دے۔ پھر اس میں ایک لفظ قرآن کریم نے اموال کے لیے استعمال فرمایا کہ اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، یعنی وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے
یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ جو کچھ مال بھی ہے تمہارے پاس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ایک نعمت ہے، اس کی نہ ناقدری کرنی چاہیے، نہ اس کو ضائع کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کی حفاظت بھی ایک انسان کے ذمہ فرض ہے۔ چنانچہ جن حضرات نے شریعت کے مقاصد پر کتابیں لکھی ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ شریعت کے بہت سارے بنیادی مقاصد میں ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان اپنی جان کی بھی حفاظت کرے، اپنے مال کی بھی حفاظت کرے۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حدیث میں منقول ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ تو آدمی کو اپنے مال کی دفاع کے لیے اگر لڑنا بھی پڑے تو لڑنے کی اجازت ہے، اور اس میں اگر مر بھی جائے تو وہ شہید ہے۔ تو یہ اس وقت ہے جبکہ مال کو آدمی صحیح طور پر رکھ رہا ہے اور اس کو صحیح طور پر استعمال کر رہا ہے، ناجائز طریقے سے مال نہیں کما رہا اور نہ ناجائز کام میں خرچ کر رہا ہے، تو وہ مال انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے اور ایک نعمت ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک آدمی کے لیے مال، اچھا مال یہ ایک نعمت ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو اس میں اگرچہ بہت سی جگہوں پر قرآن کریم میں دنیا کی مال و دولت کی مذمت کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن وہ مذمت اس صورت میں ہے جبکہ انسان یا تو اس کو ناجائز طریقے سے حاصل کرے یا ناجائز کام میں خرچ کرے۔ لیکن اگر مال نہ ناجائز طریقے سے حاصل ہوا، نہ ناجائز کام میں خرچ ہوا، جائز طریقے سے آیا، جائز طریقے سے خرچ ہو رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کر کے ہمیں متنبہ کر دیا کہ جو کچھ بھی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کو ضائع ہونے سے بچاؤ اور اس کی حفاظت کرو، اور وہ تمہارے لیے سرمایہ زندگی ہے۔ لہذا جو ناسمجھ لوگ ہیں ان کے حوالے نہ کرو، بچے ہیں یا ایسے ناسمجھ ذہنی طور پر جن کی سطح ابھی تک اس لائق نہیں ہوئی، ذہنی سطح کہ جس کے نتیجے میں وہ مال و دولت کو صحیح طریقے سے ہینڈل کر سکے، تو ان کو ابھی مال نہ دو، جب وہ بڑے ہوں تو پھر دو۔ البتہ ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ چونکہ ان کا مال ہے تو وہ انہی پر خرچ ہونا چاہیے، لہذا ورزقوہم فیہا، اسی مال سے ان کو کھلاؤ، وکسوہم، اور انہیں پہناؤ، یعنی لباس بنانے کی ضرورت ہے تو انہی کے مال سے بناؤ، لیکن احتیاط کے ساتھ کہ صرف انہی کے کام میں خرچ ہو، اپنے کام میں خرچ نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، یعنی ان سے مناسب انداز میں بات کر لو۔ یہ اس سیاق میں ہے کہ اگر بالفرض وہ ابھی ناسمجھ ہیں اور تم نے فیصلہ کیا ہے کہ ابھی ان کو مال ان کے حوالے نہیں کرنا بلکہ اپنے پاس رکھ کر ہی ان کے کاموں میں خرچ کرنا ہے، اور وہ مطالبہ کریں کہ ہمارا مال ہمیں دو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مطالبے کو ماننا تمہارے ذمہ واجب نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ان سے بات جب کرو تو تسلی کی بات کرو، مناسب انداز میں بات کرو، کوئی سختی نہ کرو۔ ان سے کہہ دو کہ یہ جو ہم نے مال رکھا ہوا ہے یہ تمہارے فائدے کے لیے، کہیں تمہیں اگر دیں گے تم اس کو کہیں دوسرے لوگ تم سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا لیں، اس کو ناجائز طریقے سے استعمال نہ کر لیں، اس لیے ہم اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں تاکہ یہ تمہارے ہی مفاد میں کام آئے، کسی اور غلط کام میں استعمال نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ وابتلوا الیتامی، اور ان یتیم اولاد، یتیم بچوں کو آج جانچتے رہو۔ یعنی یہ جو ہم نے کہہ دیا کہ بیوقوف لوگ یا ناسمجھ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ مال ان کو دیا جائے، بلکہ ان کے سمجھدار ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو سمجھدار ہونے کا پتہ کیسے لگے گا؟ کہ ان کی آزمائش کرتے رہو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ شروع میں مثلا چھوٹے موٹے معاملات ان سے کرا کے دیکھو، کوئی دو چار چیزیں معمولی سی ان سے وہ خرید لائیں بازار سے، اس قسم کا کوئی کام کرا کے دیکھو جس سے پتہ چلے کہ واقعتاً وہ اب رفتہ رفتہ ان کی ذہنی سطح بلند ہو رہی ہے اور وہ مالی معاملات کو سمجھنے کے قابل ہونے والے ہیں، اس لیے ان کو جانچتے رہو۔ حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں تو اس وقت بھی ان کو مال دینا تمہارے ذمہ ضروری نہیں ہے،
بلکہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر ان کے مال ان کو سپرد کرو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ جانچ تو رہنا چاہیے، لیکن جب تک جانچنے کے نتیجے میں اس بات کا مکمل اطمینان نہ ہو جائے کہ وہ اپنے مال کو صحیح طور پر استعمال کر سکیں گے، اس وقت تک ان کا مال ان کو نہ دو۔ پھر آگے یہ وعید بیان فرمائی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب تک تم نے ان کے مال اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں اور ان کی ناسمجھی کی وجہ سے انہیں نہیں دیے، تو ان میں کوئی تمہارا تصرف غلط ہو جائے جو شریعت کے خلاف ہو۔ مثلا ایک تو یہ کہ تم ان کے مال میں فضول خرچی کرنا شروع کر دو، جتنی ضرورت ہے خرچ کرنے کی یتیموں پر اس سے زیادہ خرچ کرنے لگو، یا یہ سوچ کر کہ جیسا کہ آگے اگلی آیت میں آنے والا ہے کہ بعض صورتوں میں یتیم کے سرپرست کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ کچھ اپنا خرچہ بھی اس سے وصول کر لے، جیسا کہ اگلی آیت میں آنے والا ہے۔ تو بعض اوقات یتیموں کے سرپرست یہ محسوس کرتے تھے کہ ان میں بچوں میں سمجھداری تو آ گئی ہے، لیکن اگر ہم نے سارا مال ان کو دے دیا تو ہم جو اپنا خرچہ تھوڑا بہت اس سے وصول کرتے ہیں وہ بند ہو جائے گا، اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں ان کو دینا نہ پڑے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، یہ مال یتیموں کے مال فضول خرچی میں نہ اڑا دینا، فضول خرچی میں خرچ نہ کر دینا، اور وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور یہ سوچ کر کہ جلدی جلدی کھا بیٹھیں تاکہ وہ بڑے نہ ہو جائیں۔ تو اس لحاظ سے اس کے کھانے کے اندر جلدی کرنا کہ بڑے ہوں گے تو سارا مال ان کو دینا پڑے گا، اب اتنا جلدی کھا کر خود بھی کھا لیں، ان کو بھی کھلا دیں، اور یہاں تک کہ مال ختم ہو جائے تو پھر ہمارا جو کچھ بھی اس سے فائدہ اٹھانا ہے وہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے ہی مکمل ہو جائے۔ اس لیے ایسا کرنے سے قرآن کریم نے متنبہ فرمایا کہ ایسا کرنا بالکل حرام ہے۔ اور پھر آگے یہ اصول بتا دیا کہ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو، یعنی خود اپنا کھاتا پیتا ہو، اپنی ذریعہ آمدنی رکھتا ہو، اور اسے کسی کی محتاج ہی نہ ہو، تو فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو وہ پاک دامنی اختیار کرے، یعنی یتیموں کے مال میں سے کچھ بھی نہ لے، اپنے لیے کچھ بھی نہ کھائے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، ہاں اگر یتیم کا سرپرست خود فقیر ہے، اس کے بعد اپنے کو کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، تو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو پھر اس کے حق ہے کہ یتیم کے مال میں سے عرف کے مطابق، رواج کے مطابق کچھ کھا لے۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر وہ اپنے سارے اوقات وہ یتیم کی دیکھ بھال میں گزار رہا ہے، اس کے مال کی دیکھ بھال میں گزار رہا ہے، جس کی وجہ سے اسے اپنا کوئی ذریعہ معاش تلاش کرنے کی فرصت نہیں ملتی، تو اس صورت میں اس کو اجازت دی کہ یتیم کے مال میں سے اگر وہ بہت زیادہ ہے تو یتیم کے مال میں سے کچھ اپنا حصہ بھی لگا لے تاکہ اس کی خدمت کا معاوضہ ہو جائے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ وہ مالدار نہ ہو، خود فقیر ہو، تو اس صورت میں وہ کھا سکتا ہے۔ اب یہ کہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ واقعتاً میں اس کا حقدار ہوں یا نہیں، اور اگر حقدار ہوں تو کتنا حقدار ہوں۔ تو یہ فیصلہ کرتے ہوئے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے، اس کے خوف کے، اس کے سامنے جواب دہی کے احساس کے کوئی اور چیز نہیں ہے جو انسان کو حد پر قائم رکھ سکے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، یاد رکھو کہ حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچو گے تو حساب دینا پڑے گا کہ یتیموں کے مال میں سے کتنا تم نے ان پر خرچ کیا، کتنا اپنے اوپر خرچ کیا، اور اپنے اوپر خرچ کرنے کا کوئی جواز تھا یا نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول یہ بھی بتا دیا کہ جب وَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب ان بچوں میں سمجھ پیدا ہو گئی اور اس کے نتیجے میں تم نے ان کے مال ان کے حوالے کیے، تو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ،
تو گواہ بنا لیا کرو، تاکہ یہ معلوم ہو کہ واقعتاً ان کا حق ان کو پہنچا دیا گیا۔ یہاں یہ بہت بڑا عظیم سبق دیا جا رہا ہے کہ چاہے معاملات اپنے قریبی عزیزوں کے ساتھ ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ ہوں، لیکن معاملات معاملے کی طرح واضح اور صاف ہونے چاہیے، اور ایسے ہونے چاہیے کہ خدا نہ کرے کل اگر کوئی تنازع کھڑا ہو تو اس کے حقیقت کا ثبوت فراہم کیا جا سکے۔ اسی لیے قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب تم کسی سے لین دین ادھار کا معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو، اور یہاں پہ یہ فرمایا کہ جب یتیموں کا مال دو تو گواہ بنا لو، تاکہ فرض کرو اگر کوئی جھگڑا کھڑا ہو گیا آئندہ کہ واقعتاً یتیموں کا مال پورا دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا، اور کوئی دعویٰ کرنے لگے کہ کلی طور پر تم نے کھا لیا ہے، یا دعویٰ کرنے لگے کہ جزوی طور پر تم ہڑپ کر گئے ہو، تو کم از کم تمہارے پاس ایک ثبوت موجود ہو جس کے نتیجے میں تم ثابت کر سکو کہ یتیموں کو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا گیا۔ اور یہاں سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ معاملات چاہے بہن بھائیوں کے درمیان ہو، باپ بیٹوں کے درمیان ہو، دوست عزیز کے درمیان ہو، لیکن معاملات معاملے کی طرح ہونے چاہیے، ہر چیز واضح اور صاف ہونی چاہیے۔ اگر کوئی معاملہ کیا جا رہا ہے تو لکھت پڑھت کے ساتھ ہو، گواہ بنا کر ہو، تو لین دین کے معاملات اس طریقے سے انجام دینے چاہیے۔ آج کل ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ایک غلطی چھائی ہوئی ہے کہ لوگ رشتہ داری کے خلاف سمجھتے ہیں معاملے کو معاملے کی طرح انجام دینے کو۔ یعنی اگر فرض کرو باپ بیٹے کے درمیان کوئی لین دین ہو رہا ہے اور اس میں کوئی لکھنے کا مطالبہ کرے تو اس کو مطعون سمجھا جاتا ہے، معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اگر گواہی کا معاملہ آ جائے تو اور بھی زیادہ برا سمجھا جائے گا۔ لیکن کل کو جب میراث تقسیم کرنے کے بعد باپ کے ترکے کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہے تو اس وقت میں جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں کہ جو لین دین ہوا تھا وہ آیا قرض تھا یا ہبہ تھا یا کیا چیز تھی، اور اس کے نتیجے میں پھر لڑائی جھگڑے ہو کر خاندانوں کے اندر پھوٹ پڑتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ متوجہ فرما دیا ہے کہ جب بھی کوئی معاملے کی بات ہو تو اس کو معاملے ہی کی طرح انجام دینی چاہیے۔ اور ایک مقولہ مشہور ہے کہ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، آپس میں رہو تو بھائیوں کی طرح، لیکن معاملات اجنبیوں کی طرح کرو۔ کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو بالکل اس طرح کرو جیسے کہ کسی اجنبی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔